صدر ٹرمپ کی نیتنیاہو سے ملاقات، حماس کے ساتھ جنگ بندی اور غزہ کے مستقبل پر بات چیت۔ امریکی رپورٹ کے مطابق کابل سے انخلا کے بعد بھی امریکہ نے افغانستان میں اربوں ڈالر خرچ کیے۔ اور لاہور کے تاریخی شالیمار باغ میں ہونے والا ڈرم سرکل کیا ہے، جانیں گے آج کے پروگرام میں، لیکن اس کے علاوہ نظر ڈالیں گے بین الاقوامی خبروں پر بھی آج کے ویو 360 میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ کے بارے میں دیے گئے بیان پر کئی حلقوں اور ملکوں کی طرف سے رد عمل آ رہا ہے۔ حماس، فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن، سعودی عرب، مصر، روس، چین اور ترکی کے علاوہ کچھ یورپی ممالک نے بھی صدر ٹرمپ کی تجویز کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور امریکہ میں قائم مسلم تنظیموں نے بھی اس پر اپنی مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ یہ رد عمل امریکی صدر کے کل دیے گئے اس بیان پر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ جنگ سے تباہ غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھالے گا اور فلسطینیوں کو دوسری جگہوں پر آباد کرنے کے بعد علاقے کو معاشی طور پر ترقی دے گا۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ کا دورہ کرنے والے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو کے ساتھ واشنگٹن میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں اس منصوبے کے بارے میں بات کی، لیکن تفصیلات نہیں بتائیں۔ اس وقت غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا پہلا مرحلہ جاری ہے۔ سویڈن کے شہر اوریبرو میں آج بدھ کے روز قومی پرچم سرنگو ہے، جہاں منگل کے روز بالغوں کے ایک تعلیمی مرکز میں کی گئی فائرنگ سے مرنے والوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے۔ سویڈن میں بڑے پیمانے پر فائرنگ کا یہ سب سے بڑا واقعہ ہے۔ سویڈش پولیس نے آج اپنی ویب سائٹ پر ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ شوٹنگ کے بارے میں سوشل میڈیا پر غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر فی الحال کسی متحرک کا علم نہیں ہو سکا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہو جانے والے مشتبہ حملہ آور نے اکیلے ہی یہ کارروائی کی۔ سویڈن کو ملک کے اندر گینگ کرائمز کی وجہ سے فائرنگز اور بم دھماکوں کے سلسلے کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں حالیہ برسوں میں یورپی یونین کے اس ملک میں مسلح تشدد کی شرح سب سے زیادہ ہو گئی ہے۔ شام کا نیشنل سمفنی آرکیسٹرا بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد دمشق اوپرا میں پہلی بار اپنا کانسرٹ کر رہا ہے۔ گزشتہ برس 8 دسمبر کو اسلام پسند باغیوں کے دمشق پر قبضے اور بشار الاسد کی حکومت کی معزولی کے بعد سے آرکیسٹرا کی مشقیں اور کانسرٹس رکے ہوئے تھے۔ شام میں اس اہم تبدیلی میں ایک ہی خاندان کی عشروں تک رہنے والی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے واشنگٹن ڈی سی کے قریب امریکن ایئر لائنز کی پرواز اور ایک آرمی ہیلی کاپٹر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے تمام 67 افراد کی باقیات برآمد کر لی گئی ہیں اور ایک کے علاوہ باقی سب کی شناخت بھی ہو چکی ہے۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ انہیں ڈیٹا کی تصدیق کے لیے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر سے مزید معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جس کا ملبہ ابھی بھی دریا میں ہے۔ مسافر طیارے کے فلائٹ ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہیلی کاپٹر لینڈ کرتے ہوئے مسافر طیارے سے ٹکرایا تو وہ اپنی مقررہ بلندی سے زیادہ اونچائی پر پرواز کر رہا تھا۔ اور اب بات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی امریکی خبر کی۔ کل صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی ملاقات کے بعد ہونے والی پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ کے بیانات پر دنیا بھر سے رد عمل آ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ غزہ کا کنٹرول سنبھال لے۔ صدر ٹرمپ نے اس کی کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ وہ غزہ پر کنٹرول کے اپنے اس منصوبے پر کیسے عمل کریں گے، لیکن انہوں نے امریکی فوج غزہ بھیجنے کے امکان کو بھی مسترد نہیں کیا۔ اس پریس کانفرنس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے کہا کہ ان کے جنگ کے مقاصد میں حماس کی فوجی اور انتظامی صلاحیتوں کو تباہ کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا شامل ہے کہ حماس دوبارہ کبھی اسرائیل کے لیے خطرہ نہ بنے۔ ٹرمپ نیتنیاہو ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ کے اس بیان پر کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ غزہ کا کنٹرول سنبھال لے، عالمی رد عمل جاری ہے۔ وائس آف امریکہ کی فائزہ بخاری ہمیں وائٹ ہاؤس سے جوائن کر رہی ہیں، ان سے صدر ٹرمپ کے اس بیان پر اور اس بیان پر آنے والے رد عمل کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ فائزہ، غزہ کے لیے صدر ٹرمپ کے اس مجوزہ پلان پر کیا عالمی رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ اسد، کافی رد عمل سامنے آ چکا ہے اور مزید کی جو ہے وہ توقع بھی کی جا رہی ہے۔ میڈیا میں بہت اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ کل صدر ٹرمپ نے جب اس پلان کو ریویل کیا تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں سے بھی ان کی بات ہوئی انہوں نے اسے پسند کیا، لیکن انہوں نے اس بات کو واضح نہیں کیا کہ آخر کن لوگوں سے ان کی بات ہوئی، کن ملکوں کے رہنماؤں سے ان کی بات ہوئی۔ ایک یہاں میں بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ اس پریس کانفرنس سے پہلے بھی ایک اہم پیش رفت ہوئی تھی، یعنی پیر کو 5 اہم عرب ممالک جس میں اردن، مصر، سعودی عرب، قطر، عرب امارات کے جو وزرائے خارجہ ہیں، اس کے علاوہ فلسطینی صدر کے جو مشیر ہیں، انہوں نے مل کر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو ایک خط لکھا
लिखा था, जिसमें सदर ट्रंप का जो गज़ा को रिहेबिलिटेट करने का जो मंसूबा उन्होंने दिया है उसकी सख्त अल्फाज में मुखालिफत की गई, और ये कहा गया कि गज़ा की जब भी तामीर नौ की जाए तो उसमें ये फ़लस्तीनियों की भरपूर शमूलियत शामिल होनी चाहिए, वो अपनी सरज़मीन पर रहते हुए इस काम में हिस्सा लें। और इससे पहले 25 जनवरी को जब उन्होंने यही तजवीज़ इसके बारे में बात की गई थी, उन्होंने की, तो उनसे ये पूछा गया कि क्या ये मंसूबा, यानी कि गज़ा से जो वहाँ के रिहायशी हैं उनको वहाँ से किसी और जगह उनकी आबादकारी करना, ये मंसूबा तवील मुद्दती है या कलील मुद्दती? तो उन्होंने कहा ये दोनों हो सकते हैं, यानी उन्होंने वजाहत नहीं की कि ये प्लान एक्चुअली इसकी ड्यूरेशन क्या हो सकती है। रिएक्शन की तरफ भी हम चलेंगे, लेकिन असद पहले हम अपनी ऑडियंस को ये दिखाते हैं। कल पहले ओवल ऑफिस में एक नॉन फॉर्मल टाइप ऑफ डिस्कशन हुई इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि गज़ा से लोगों को दीगर ममालिक में आबाद किया जाएगा। पहले हम आपको वो उनका दिखाते हैं कि उन्होंने क्या एग्जैक्टली कहा था। Well, I think Jordan and Egypt will, I know they've मेरा ख्याल है कि उर्दन और मिस्र ले लेंगे। मैं जानता हूं कि उन्होंने आपके साथ इस बारे में बात की है और वो कहते हैं कि वो कबूल नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि वो करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि दूसरे ममालिक भी कबूल करेंगे। गज़ा शायद इस वक्त मलबे का ढेर है। अगर आप गज़ा को देखें तो वहाँ शायद ही कोई इमारत खड़ी हो, और जो हैं वो गिरने वाली हैं। आप इस वक्त गज़ा में नहीं रह सकते। मेरा ख्याल है हमें एक और इलाके की ज़रूरत है। ये एक ऐसा मकाम होना चाहिए जो लोगों के लिए खुशी का बायस बने। आप अशरों के अरसे को देखें, गज़ा में बस मौत ही रही है। साल हर साल से ऐसा है, हर तरफ मौत है। और अगर हम लोगों को मुस्तकिल तौर पर खूबसूरत इलाके और अच्छे घरों में आबाद कर सकें जहां वो खुश रह सकें, और उन्हें गोली ना मारी जाए, कत्ल ना किया जाए, छुरे मारकर हलाक ना किया जाए, जैसा कि अब गज़ा में हो रहा है। what's happening in Gaza. तो फ़ायज़ा, जिस तरह से अभी सदर ट्रंप को सुन रहे थे जो उन्होंने कहा, लेकिन जिस तरह का मुजव्वज़ा मंसूबा उनकी तरफ से सामने आया है, रिएक्शन आपने कहा कि आप कुछ देर में बताएंगी जो ग्लोबल रिएक्शन आया है, लेकिन अगर हम इस पे बात कर रहे हैं जो उनका मंसूबा है, इस पे अगर कोई और डिटेल्स आप हासिल कर सकी हों तो? जी बिल्कुल असद, ये बात तो वो पहले भी कहते रहे हैं कि गज़ा जो है वो खंडर बन चुका है और वहाँ वो रहने के काबिल नहीं है, रिहाइश के काबिल नहीं है, और वहाँ से लोगों को उनको कहीं और आबाद करने की ज़रूरत है। उर्दन मिस्र की ज़िक्र वो पहले भी कर चुके हैं, और ये दोनों मुल्क इस प्लान की तरदीद करते आए हैं। मतलब उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गज़ा के रिहायशी वहीं पर रहें, वहीं पर आबाद हों, वहीं पर उनकी तामीर नो जो है वो की जाए। लेकिन जब ओवल ऑफिस में मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दोनों रहनुमाओं की, तो फिर सदर ट्रंप ने डिटेल्स बताएं कि आखिर उनके माइंड में है क्या प्लान, किस तरह से वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। आइए अपनी ऑडियंस को हम वो भी उनका थोड़ा इंटरव्यू का पार्ट दिखाते हैं कि वो क्या उनके जहन में क्या प्लान है। The U.S. will take over the Gaza. अमेरिका गज़ा की पट्टी पर कंट्रोल संभालेगा और हम इस पर काम करेंगे। हम इसके मालिक होंगे और इस जगह मौजूद तमाम खतरनाक बमों और दीगर हथियारों के खात्मे और तबाहशुदा इमारतों से छुटकारा हासिल करने के जिम्मेदार होंगे। हम गज़ा में ऐसी मुआशी तरक्की लाएंगे जो लातादाद मुलाजमतें और रिहाइश फराहम करेगी। Jobs and housing. तो फ़ायज़ा, जिस तरह से हम आलमी रद्दअमल की बात कर रहे हैं, ओवरऑल जो सिचुएशन अब तक है, सऊदी की तरफ से मुखालफत एटलीस्ट खबरों की हद तक अगर हम देखते हैं तो सऊदी की तरफ से या जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से, उसके बाद चाइना और रशिया की तरफ से भी, किन किन मुल्कों की तरफ से क्या क्या स्टेटमेंट्स आए हैं अब तक? जी बिल्कुल असद, आपने सही कहा। उनकी जब ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो सऊदीया ने बहुत सख्त अल्फाज में, सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने बहुत सख्त अल्फाज में जो है वो बयान जारी किया था। उन्होंने ये दो टोक अल्फाज में कहा है कि इसराइल से ताल्लुकात सऊदी अरब के बहाल नहीं किए जाएंगे जब तक कि एक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ना किया जाए जिसका कैपिटल यानी दारुल खिलाफा मशरिकी यरूशलेम होगा। दिलचस्प बात ये असद कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा था कि सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर कोई बात नहीं की है, लेकिन उसके बाद ये बयान एक तरह से तरदीद कर रहा था, और इसमें ये कहा गया कि कोई भी ऐसा सोल्यूशन, कोई भी ऐसा स्टेप, कोई इकदाम जो कि फ़लस्तीनी अवाम के जो राइट्स हैं
اور اس کے خلاف جائے گا. اس میں انہوں نے 2-3 باتیں ہائی لائٹ کی تھیں. جیسے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی آباد کی یا وہ اسرائیلی آباد کاری کی پالیسیاں ہوں، فلسطینی علاقوں کی انیکسیشن یعنی الحاق کے ذریعے، یا فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے بے گھر کرنے کی کوئی بھی ایسی کوشش ہوگی تو سعودی عرب اس کے بالکل خلاف ہے. اچھا، دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس پریس کانفرنس میں اسرائیلی وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس کا بہت امکان ہے اور سعودی عرب کو بھی اس میں دلچسپی موجود ہے. لیکن سعودی عرب کی طرف سے جو بیان آیا ہے اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکالا جائے گا اور ریاست کا قیام نہیں ہوگا تب تک اس کا کوئی امکان نہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہونے سے پہلے ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے تھے دونوں ملکوں کے، لیکن اب بظاہر ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اس کے علاوہ جیسے آپ مشرق وسطیٰ کے ماہرین جو ہیں ان کی بھی ڈفرینٹ اوپینینز ہیں اس پہ. بہت شکریہ فائزہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں وائٹ ہاؤس سے کہ اس وقت کیا اسٹیٹس ہے اور گلوبل ری ایکشن کیا ہے صدر ٹرمپ کے بیان پہ. ویو اے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. کابل سے انخلا کے وقت اتحادی افواج نے ہزاروں افغان شہریوں کو افغانستان سے باہر مغربی ممالک اور امریکہ میں پناہ دینے کے لیے افغانستان کے پڑوسی ممالک میں منتقل کیا تھا، جن میں پاکستان بھی شامل ہے. یہ افغان امریکہ منتقلی کے منتظر تھے. تاہم 20 جنوری کو اپنی حلف برداری کے بعد صدر ٹرمپ نے پناہ گزینوں سے متعلق US ایڈمیشن پروگرام معطل کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد افغان شہریوں کی منتقلی کا پہلے سے ہی سست روی کا شکار عمل مزید پیچیدہ ہو گیا. دوسری طرف ایسے خدشات بھی ہیں کہ صدر ٹرمپ کے امریکی فارن فنڈنگ کو معطل کرنے سے افغان عوام کے لیے جاری منصوبے بھی متاثر ہوں گے. افغانستان میں امریکی امدادی کارروائیوں اور ملک میں مجموعی صورتحال پر امریکہ کے نگراں ادارے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغان ریکنسٹرکشن یا سگار کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کے بعد سے تقریباً $4.25 ارب کی امداد خرچ کی گئی ہے. مگر طالبان حکومت اپنی جابرانہ پالیسیز پر گامزن ہے اور خواتین پر روزگار اور تعلیم کی پابندیاں بدستور عائد ہیں. طالبان نے سگار کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک کی طرف سے تقریباً $9 ارب کے اثاثوں کا منجمد ہونا افغانستان کی ترقی میں بڑی رکاوٹ ہے. مزید جانتے ہیں نظر الاسلام کی رپورٹ سے. اگست 2021 میں جب طالبان جنگجوؤں نے کابل پر قبضہ کیا تو اس وقت کے امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکہ میں افغان سینٹرل بینک کے تقریباً $7 ارب کے اثاثے منجمد کر دیے. بعد میں امریکہ نے منجمد کی گئی اس رقم میں سے $3.5 ارب سوئٹزرلینڈ میں قائم ہونے والے افغان فنڈ میں منتقل کر دیے تھے. اس فنڈ کا مقصد اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ طالبان کی ان پیسوں تک رسائی نہ ہو، معاشی طور پر بدحال افغانستان میں عام شہریوں کے لیے امداد فراہم کرنا ہے. تاہم ابھی تک اس میں سے کوئی ادائیگیاں نہیں کی گئی ہیں. باقی کے $3.5 ارب امریکہ ہی میں روک لیے گئے تھے تاکہ ان سے طالبان کے خلاف 9/11 حملے کے متاثرین کے خاندان کے مقدمات کے معاوضے کی ادائیگی ہو سکے. سگار رپورٹ کے مطابق یہ فنڈ انٹرسٹ کے ساتھ بڑھ کر اب تقریباً $4 بلین ہو چکا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ کے امریکی غیر ملکی امداد پر نظر ثانی کی روشنی میں تجویز دی گئی ہے کہ امریکی حکومت اور کانگریس ان فنڈز کو دوبارہ امریکہ کے کنٹرول میں واپس لانے کا جائزہ لے. دوسری جانب طالبان حکومت کی منسٹری آف اکانومی نے سگار کی رپورٹ پر تنقید کرتے ہوئے بتایا کہ امریکی مالی اور اقتصادی پابندیوں کے علاوہ افغان عوام کے $9 ارب سے زائد کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بھی منجمد ہیں، جس سے ان کی معیشت متاثر ہوئی ہے. منسٹری آف اکانومی کے بیان کے مطابق ان ذخائر کی تقسیم، استعمال یا منتقلی سے متعلق امریکہ کا کوئی بھی قدم ناقابل قبول ہوگا اور وہ عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان مالی وسائل کو افغانستان کے مرکزی بینک کو لوٹا دیں. یہ پیسہ افغان عوام کا ہے، لیکن اس وقت کابل کی طالبان حکومت عوام کی نمائندہ نہیں. یہ کہنا ہے وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے افغان امور کے تجزیہ کار سمی یوسفزئی کا. مشکل یہ ہے کہ طالبان ایک افغانوں کا ایک ریپرزینٹیٹیو باڈی بھی نہیں ہے، ایک ریکگنائز حکومت بھی نہیں ہے. تو اس پیسے کو افغان طالبان کے حوالے کرنے سے کئی مسائل جنم لے سکتے تھے. ایک تو یہ کہ وہ ایک ٹیررسٹ گروپ ہے،
دوسرا یہ کہ وہ ریکگنیشن نہیں ہے، تیسرا یہ کہ وہ پیسے کیسے خرچ کریں گے، چوتھا یہ کہ وہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس سے ان پیسوں سے ٹیررسٹ گروپس کو جو دنیا میں ہے ان کو فائدہ ہو جائے، ان کو سپلائی ہو جائے. تو اسی وجہ سے ایک کمپلیکیشن آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ افغانوں کو بھی نہیں دے رہی ہے اور طالبانوں کو بھی یہ پیسے نہیں دے رہی. اب بتایا جاتا ہے کہ نہیں، یہ امریکن انتظامیہ نے اس کو مزید منجمد کر دیا ہے. طالبان کو اشد ضرورت ہے امداد کی اور ایک مفت کے پیسے اگر ان کو مل جائے، لیکن میرا خیال نہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اسے آسانی سے ان پیسے کو طالبان حکومت کے حوالے کریں گے. سگار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی انخلا کے بعد سے اب تک امریکہ افغانستان میں 3 ارب 70 کروڑ ڈالرز خرچ کر چکا ہے. یہ رقم اقوام متحدہ اور اس کے پارٹنرز اداروں کے ذریعے ضروری امداد کی شکل میں تقسیم کی گئی، مگر طالبان نے ان دعووں سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے جو رقوم ملک میں خرچ کی اس کا افغان معیشت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا. لیکن سگار کی رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اب بھی افغانستان کے لیے سب سے بڑا ڈونر ہے. سگار کی رپورٹ میں افغانستان میں مہاجرین کی واپسی اور لڑکیوں کے تعلیمی اداروں کی بندش کی بھی بات کی گئی ہے. اپنے 3.5 سالہ اقتدار میں طالبان نے لڑکیوں کی 6ٹھی جماعت سے آگے کی تعلیم پر پابندی کے ساتھ ساتھ خواتین کی نقل و حرکت، لباس سے متعلق پابندیوں کے بارے میں بھی احکامات جاری کیے ہیں. اور اسی کا سلسلہ ہم نے دیکھا جب افغان طالبان نے منگل کے روز خواتین کے معروف ریڈیو اسٹیشن ریڈیو بیگم پر چھاپہ مار کر 2 ملازمین کو گرفتار کر لیا. ریڈیو اسٹیشن کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ طالبان حکام نے دفتر کی تلاشی لی، کمپیوٹرز، ہارڈ ڈرائیوز اور فون قبضے میں لینے کے بعد 2 مرد ملازمین کو جو کسی بھی اعلیٰ انتظامی عہدے پر نہیں تھے گرفتار کر لیا. سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر اپنے ایک بیان میں طالبان کی وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ ریڈیو اسٹیشن کو متعدد خلاف ورزیوں کی وجہ سے معطل کر دیا گیا ہے. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور کے تاریخی شالیمار باغ میں، جہاں ویکینڈز پر لاہور ورلڈ سٹی اتھارٹی سیاحوں کے لیے ڈرم سرکل منعقد کرتی ہے جس میں لوگ موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں. یہ ڈرم سرکل ہے کیا اور اس کے شرکاء میں کون کون شامل ہوتا ہے، جانتے ہیں نوید نسیم کی رپورٹ میں. اسلام آباد سے میں آیا ہوں اسپیشلی، تو میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا رسپانس ملے گا. جو ہی ان لوگوں نے شروع کیا اٹ از مارولس. آڈینس بھی جمع ہو گئے، کافی لوگ جمع ہو گئے اور ہر بندہ، ہر شخص اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا اور ابھی بھی کر رہے ہیں اور ویری نائس. اس سے بہت اچھا کیا نہیں. پورے ورلڈ میں ڈرم سرکل ہوتا ہے، جیسے ایجپٹ ہو گیا، ٹرکی ہو گیا، یورپ سٹیز میں یہ ڈرم سرکل ہوتا ہے. اور میرا مقصد ہی یہی تھا کہ میں شالیمار باغ کو یہاں پہ چوز کروں، یہاں پہ لوگ جو ہے وہ اوبیسلی مختلف سٹیز سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ. رباب یہاں پہ بجانے کا مقصد، ایک تو رباب بہت ایک اینٹیک انسٹرومنٹ ہے اور یہاں پہ جس ایریا میں ہم بجاتے ہیں یہ بھی بہت پرانے بادشاہ وغیرہ یہاں پہ جو ہوتے تھے، تو وہ فیل دینے کے لیے ایک فیوژن میں نے بناتا ہوں اور اپنی اس سانگس میں، ٹریکس میں، اور ایک فیوژن کریٹ کرتا ہے ایک فوک انسٹرومنٹ رباب، اور جیسے فیوژن ہمارے جو ایسٹرن میوزک ہے اس کو لے کے ایک فیوژن میں پلے کرتا ہوں. اور شو کے آخر میں آپ کو ملواتے ہیں نیو یارک کی ایک باہمت خاتون ریچلن ہینڈلن سے جو ڈاؤن سنڈروم یعنی ذہنی معذوری کا شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اس حالت کو کبھی رکاوٹ نہیں سمجھا.
شاید وہ دنیا کی پہلی ڈاؤن سنڈروم کا شکار خاتون ہیں جنہوں نے فوٹوگرافی میں ڈگری لی اور فائن آرٹس میں ماسٹرز کر چکی ہیں۔ ان کے فن پاروں کی پہلی نمائش مینہٹن، نیو یارک میں ہوئی۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔ 29 سالہ ریچل ہینڈلن نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیکھنے اور علم حاصل کرنے میں بسر کیا ہے۔ کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف دی آرٹس میں ہینڈلن نے فوٹوگرافی کی تعلیم حاصل کی اور نیو یارک کے پریٹ انسٹیٹیوٹ سے ماسٹر آف فائن آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ ہینڈلن ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو متاثر کرتی ہے۔ ہینڈلن کہتی ہیں آرٹ کے یہ چھوٹے نمونے ان کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ کیسے وہ دنیا کو نظر نہیں آتی۔ لوگ اکثر میری والدہ سے پوچھتے ہیں کہ میرا نام کیا ہے، میری عمر کیا ہے۔ میری ماں کو غصہ آتا ہے، وہ مجھے بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں انہیں نظر نہیں آتی کیونکہ میں ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہوں۔ ان کے والدین جے اور لورا ہینڈلن کہتے ہیں کہ ان کا ٹیلنٹ اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے ریچل کو مصروف رکھنے کے لیے ایک کیمرہ لے کر دیا۔ We looked at them and we were like, huh. ہم نے ان کی تصویریں دیکھی اور ہم نے کہا آہا، میں نہیں جانتا کہ آیا کسی 8ویں جماعت کے بچے کی لی گئی تصویر ایسی ہو سکتی ہے، مگر ریچل کی تصویر میں ایک نقطۂ نظر موجود تھا۔ Had a point of view. One of our friends who's a photographer. ہمارے دوستوں میں سے ایک نے جو فوٹوگرافر ہیں ایک البم تیار کیا اور کہا کہ اس میں 10 سے 12 تصویروں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب وہ واپس آئیں تو ان کے پاس 60 تصویریں تھیں، کیونکہ ان میں ایسی بہت سی اچھی تصویریں تھیں جنہیں چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ لورا ہینڈلن کہتی ہیں کہ ایسے بچے کو پالنا جسے ڈاؤن سنڈروم ہو آپ کو الگ تھلگ کر دیتا ہے۔ Back when she was probably... جب ریچل غالباً مڈل اسکول میں تھی اور میں اس کے لیے نصاب کی کتابیں دوبارہ ٹائپ کر رہی تھی تاکہ پرنٹ بڑا ہو سکے تو مجھے اس حیران کن تنہائی کا احساس ہوا۔ And it's like, and I just felt this sort of amazing loneliness. لیکن جے اور لورا جیسے اور والدین بھی ہیں۔ ایک روز ریچل کے والدین نے فیس بک کی ایک پوسٹ دیکھی جو ان والدین کی تھی جو ڈاؤن سنڈروم کے شکار بچے کو پال رہے تھے۔ وہ اپنے بچے کی اسکول گریجویشن میں شریک تھے۔ ریچل کے والدین نے ان سے رابطہ کیا اور پھر ایسے والدین کا ایک گروپ بنانا شروع کیا جو ڈاؤن سنڈروم کے شکار بچوں کی پرورش کر رہے تھے۔ I'm confident we've missed somebody. مجھے یقین ہے کچھ لوگوں کو ہم نے مس کر دیا ہوگا، مگر میرا نہیں خیال کہ ہم سے بہت زیادہ لوگ رہ گئے۔ ہم نے لوگوں کو بہت زیادہ تلاش کیا ہے۔ اور اس اقدام سے آرٹ کا ایک منفرد سفر شروع ہوا جو انہیں 5 سال تک پیرو، آسٹریلیا، انگلینڈ اور اسپین لے گیا تاکہ ریچل اپنے جیسے لوگوں کی تصویریں لے سکے جو ڈاؤن سنڈروم سے متاثر ہیں اور یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تھے اور جنہوں نے چاکلیٹ بنانے کا پیشہ اپنایا یا شیف، ایکٹرز اور آرٹسٹ بنے۔ She would like people everywhere. وہ چاہتی کہ ہر جگہ پر لوگ دیکھیں کہ کیا ممکن ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین جو علاقے کے اسکولوں میں داخلے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسے اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ And for somebody like my daughter, میری بیٹی جیسے لوگوں کے لیے جسے ڈاؤن سنڈروم ہے یہ زبردست تحریک کا باعث ہے۔ وہ بھی بہت کریٹو ہے اور بہت سی مختلف چیزیں کرتی ہے۔ ایک شخص اور ہے جسے ریچل کی طرح ڈاؤن سنڈروم ہے لیکن وہ اس کی تصویر نہیں لے سکی، اور وہ ہیں تاریخ دان بختان کرافچک جو یوکرین میں ہیں اور وہاں کا سفر ابھی خطرے سے خالی نہیں۔ اینا نیلسن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔ اسی انسپریشنل سٹوری پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔